وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ خورفکان پر پیش آنے والے واقعے پر اظہار تشویش۔ واقعے میں روکے گئے پروجیکٹائل کے باعث پاکستانیوں سمیت مقامی شہریوں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ حکومت پاکستان UAE کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، متاثرہ پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان برادر ملک UAE کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل کی ضرورت پر زور۔ مشکل کی اس گھڑی میں کسی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ پیٹرول لیوی میں فوری طور پر 80 روپے فی لیٹر کمی کی۔ نظام میں شفافیت کے لیے رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کی جانب سے سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ سبسڈی کی فراہمی، ملک میں ایندھن کے ذخائر اور کھپت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی اسلام آباد میں ملاقات۔ پاکستان ریلویز کی مجموعی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی ریلوے کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ آپریشنل ٹرینوں کے کرایوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وفاقی وزیر کی وزیر اعظم کو پاکستان ریلویز کے آپریشنل امور پر بریفنگ۔ موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے۔ بہتر، محفوظ اور سستی سفری سہولیات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، وزیر اعظم۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت۔ خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ۔ دونوں رہنماؤں کا امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کشیدگی میں فوری طور پر کمی کی ضرورت پر زور۔ قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جلد پیش رفت کا امکان ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ مشرق وسطیٰ تنازع ہفتوں میں نہیں دنوں میں ختم ہونا چاہیے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کا بیشتر حصہ تباہ ہو سکتا ہے اور اس کے تیل پر قبضے کا آپشن بھی موجود ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو کل پاور پلانٹس اور پلوں سمیت شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ امریکہ، ایران اور علاقائی ثالثوں کے گروپ کے ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت جاری۔ مذاکرات جنگ کے مستقل خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فوجی قیادت کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 10 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ سے متعلق سوالات کے جواب دیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ ایران کے مختلف علاقوں پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے، 34 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ حملوں میں تہران سمیت مختلف شہروں کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے جواب میں ایران کے اسرائیل کے شہر حیفا کے 10 سے زائد مقامات پر میزائل حملے، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ چین کی روس کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش۔ چین ہمیشہ سے ہی مسائل مذاکرات سے حل کرنے کا خواہاں رہا ہے۔ وانگ یی، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ ایران میں فوجی آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے، سرگئی لاوروف۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کی راہ ہموار کرنے کا عزم۔ جنگ میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں مثبت نتائج دیں گی۔ امریکہ الٹیمیٹم کی زبان ترک کرے اور صورتحال کو دوبارہ مذاکرات کی راہ پر لائے، سرگئی لاوروف۔ بنوں میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ امن خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نام نہاد چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہداء کے جنازوں میں شرکت کی زحمت تک نہ کی۔ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو غم میں شریک کیوں نہ ہوا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی خان کی گفتگو۔
گوادر پورٹ پر ایک اور جہاز کی آمد، تجارتی سرگرمیاں تیز، عالمی شپنگ کمپنیوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا۔ پورٹ پر بڑھتی سرگرمیاں اس کی اسٹریٹجک اہمیت کی واضح ثبوت ہیں۔ بندرگاہی نظام کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بندرگاہ کو عالمی معیار کا میرین گیٹ وے بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، اجلاس کی صدارت، سیف سٹی کے فیز 2 پر پیش رفت کا جائزہ، سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کے نئے ڈیزائن کی منظوری، اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، 30 مئی تک تمام کام مکمل کرنے کی ہدایت، اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بہتر بنایا جائے گا، کیپٹل سمارٹ سٹی میں ٹریفک مینجمنٹ سے کرائم کنٹرول کا جدید سسٹم ہوگا، محسن نقوی۔ پنجاب کے بے بس کینسر کے مریضوں کی شفا کا سورج طلوع ہونے کے قریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے مختلف شعبوں کا ڈیجیٹل جائزہ، پیش رفت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ نے کینسر ہسپتال کی تعمیر کو جنگی بنیادوں پر تیز کر دیا، 3 شفٹ میں تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ہدایت، ہسپتال کے ڈین، ڈائریکٹر اور دیگر آسامیوں پر بہترین پروفیشنلز تعینات کیے جائیں، مریم نواز۔ کھیل قومی ترقی، نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور عالمی سطح پر پاکستان کی شناخت اجاگر کرنے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ پاکستان کھیلوں کی مہارت اور سیاحت کا مرکز بننے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے کھیلوں کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کا مرکزی ستون قرار دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ بلوچستان کی افغان بستیاں پاکستان میں افغانیوں کی 40 سالہ مخلصانہ میزبانی کی مثال، افغان مہاجرین کی میزبانی کے بدلے میں پاکستان دشمنی ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان نے مشکل حالات میں افغان باشندوں کو پناہ دی، رہائش، تعلیم اور روزگار کی سہولیات بھی فراہم کی۔ افغان طالبان رجیم نے پاکستان کے خلوص کے بدلے دہشت گردی کو فروغ دیا۔ بلوچستان کے شہریوں کی افغان طالبان کی احسان فراموشی کے حوالے سے گفتگو۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ مغربی ہواؤں کے باعث اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور جھکڑ کے ساتھ مزید بارش متوقع۔ NEOC کے مطابق اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، آندھی، طوفان اور چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان۔ NDMA کی جانب سے تمام صوبائی اور ضلعی اداروں کو ممکنہ موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پاکستان سپر لیگ 11 آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا۔ لاہور میں پہلے مرحلے کا آخری مقابلہ، ایونٹ کے 14ویں میچ میں ملتان سلطانز اور راولپنڈیز کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ مقابلہ شام 7 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ پوائنٹ ٹیبل پر سلطان سلطانز پہلے، جبکہ راولپنڈیز 7ویں نمبر پر موجود۔ لیگ کے اگلے 15 میچ کراچی میں ہوں گے۔ اور اس دفعہ تھوڑا سا ٹرن اپیل ہوئی ہے اور آؤٹ۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا 13واں میچ، ملتان سلطانز کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی۔ سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 4 وکٹیں گنوا کر حاصل کر لیا۔ سٹیون سمتھ نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔ شان مسعود 46 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ سلطانز کے محمد نواز نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 13 میچز مکمل۔ پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطانز پہلے نمبر پر قابض ہو گئے۔ کراچی کنگز کی دوسری پوزیشن، اسلام آباد یونائٹڈ تیسرے، لاہور قلندرز چوتھے، پشاور زلمی 5ویں اور کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 نمبر پر موجود۔ راولپنڈیز اور حیدرآباد کنگز مین اب تک کوئی بھی پوائنٹ حاصل کرنے میں ناکام۔
قومی اسکواش سٹار علی سسٹرز نے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ کوالالمپور میں انٹرنیشنل جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ ماہنور علی نے ملائیشیا کی میسرا خیر النظام کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ سہرش علی اور مہوش علی بھی ٹاپ پوزیشنز کی دوڑ میں شامل رہی۔ اور کھیل ایک ایسی عالمی زبان ہے جو لوگوں کو بغیر کسی امتیاز کے جوڑ سکتی ہے۔ دنیا میں امن اور ترقی کے لیے آج کھیلوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد کھیلوں کے ذریعے امن و برداشت، ترقی اور یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ کھیلوں کے ذریعے صحت مند معاشرے کا قیام ممکن ہے۔ کھیل مختلف ثقافتوں اور قوموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں عظما چوہدری۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ خورفکان پر پیش آنے والے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ واقعے میں ایک روکے گئے پروجیکٹائل کے باعث شہری زخمی ہوئے، جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان یو اے ای حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ متاثرہ پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت اور مدد فراہم کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان برادر ملک یو اے ای کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری تحمل کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کسی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کی جانب سے سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس میں ایندھن کے ذخائر اور کھپت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرایوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ایک ہفتے کے دن سے جاری سبسڈی کے تحت مسافر بسز کو 1 لاکھ جبکہ منی بس اور ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000 جبکہ ڈیلیوری وینز کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام میں شفافیت کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سبسڈی کو مہیا کرنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کی جانب سے ٹرک، بسیں اور مال بردار گاڑیوں کی تفصیلات وفاقی حکومت کو فراہم کی گئیں۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی حکومت کی جانب سے قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جمع کرا دی گئی ہے، جو کہ لائق کے تحسین ہے۔ امید ہے کہ باقی صوبے بھی اس پیکج کے لیے جلد از جلد طے شدہ رقم جمع کروا دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ پیٹرول پر لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے 6 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے، جس کی بدولت مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں کے کرایوں میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ ٹول ٹیکس میں سماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل وقت میں جس قدر ممکن ہے عوامی ریلیف کے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اجلاس کو بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک میں ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے حکومتی کفایت شعاری اور سادگی اقدامات کے نفاذ پر بھی رپورٹ پیش کی گئی۔ اور بولیٹن میں یہاں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان ریلوے کی مجموعی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے اور ریلوے کے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر پاکستان ریلوے کو محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے اور تمام اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وزیر ریلویز کو ہدایت کی کہ ریلوے کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے اور عوام کو بہتر، محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔
وزیر ریلویز نے وزیر اعظم کو پاکستان ریلویز کے آپریشنل امور پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ خلیج کی صورتحال میں عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں چلنے والی تمام آپریشنل ٹرینوں کے کرایوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ پر ایم وی ریوا گلوری 14,629 میٹرک ٹن کارگو لے کر پہنچ گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی تجارتی سرگرمیاں پورٹ کی اسٹریٹجک اہمیت کا واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں تیز ہونے سے عالمی شپنگ کمپنیوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا۔ بندرگاہی نظام کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ خطے میں ٹرانزٹ اور ٹرانسشپمنٹ تجارت کا اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ سرمایہ کاروں اور شپنگ کمپنیوں کو گوادر پورٹ پر مکمل سہولیات فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کی، جس میں سیف سٹی پروجیکٹ کے فیز 2 پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیز 2 کا 75% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ شہریوں کے تحفظ کے لیے جدید کیمروں اور مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 152 کلومیٹر طویل فائبر آپٹک کیبل بھی بچھائی جا چکی ہے اور منصوبہ 20 مئی تک مکمل کر کے ٹیسٹنگ شروع کی جائے گی۔ اجلاس میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کے نئے ڈیزائن کی منظوری دی گئی اور اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور پولیسنگ، ٹریفک اور شہری سہولیات کو ایک مربوط نظام کے تحت لایا جائے گا تاکہ دارالحکومت کو مزید محفوظ بنایا جا سکے۔ اور پنجاب میں کینسر کے بے بس مریضوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سپر سپیڈ نے کینسر ہسپتال کی جلد تعمیر کے لیے جنگی بنیادوں پر کام تیز کر دیا ہے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی جلد تکمیل کا سفر منزل کے قریب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے NSICT&R کے مختلف شعبوں کا ڈیجیٹل ٹور کیا اور کام کی رفتار پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کینسر ہسپتال کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور 3 شفٹس میں تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مرکزی داخلی ہال، ریڈیالوجی کی میموگرافی سویٹ اور CT اسکین روم کا جائزہ لیا۔ ریڈیالوجی تھراپی ٹریٹمنٹ پلان روم، سیمولیٹرز اور سیمینار رومز کا بھی معائنہ کیا۔ انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی ہر اینٹ، ہر بلاک اور ہر مشین کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ادارے کے لیے 32 امیدواروں کو منتخب کیا گیا، جبکہ 415 آسامیوں کے لیے اگلے ہفتے اشتہار دیا جائے گا۔ پاکستان دنیا بھر میں بااثر قیادت کی دوراندیشی اور مضبوط ویژن کے تحت معاشی سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پر پاکستان کی ڈیجیٹل صلاحیت، سفارتی کامیابیوں اور بہترین حکمت عملی کے بھرپور چرچے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی قیادت کی تعریف نے دو طرفہ تعلقات کے ذاتی پہلو کو مزید اجاگر کیا ہے۔ وٹکوف سے روابط نے واشنگٹن میں پاکستان کے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کی سفارتی رسائی کے پیچھے بلال بن ثاقب کا کلیدی کردار رہا ہے، جو 2025 میں تیزی سے پالیسی سازی کے نظام میں ابھرے ہیں۔ بھارتی میڈیا NTD TV کے مطابق بلال بن ثاقب ٹرمپ کے کرپٹو منصوبے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے مشیر بنے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ پاکستان نے اسی کرپٹو ڈپلومیسی کے ذریعے وائٹ ہاؤس کے ساتھ اعتماد سازی کو فروغ دیا ہے۔ باصلاحیت افرادی قوت، ڈیجیٹل معیشت کی صلاحیت پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی ترقی اور عالمی سطح پر ملکی نمائندگی میں کھیل کے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کھیل کی سہولیات تک رسائی بڑھانے، اسکولوں اور کمیونٹی سطح پر کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر تربیت اور مقابلوں کے مواقع بڑھانے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے عالمی یوم کھیل برائے ترقی اور امن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ کھیل عالمی سطح پر قوموں اور معاشروں کے مابین باہمی تعاون، عزم و استقامت اور اتحاد و یگانگت کو فروغ دیتے ہیں۔ کھیل سماجی سطح پر باہمی اختلافات اور مسائل کے حل کے لیے بھی امید افزا اور مثبت ماحول فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے کھلاڑی اپنی صلاحیتوں، محنت، نظم و ضبط اور تمام کھیلوں میں کامیابیوں سے قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔
کھیل کے میدان کی کامیابیاں ذاتی کارکردگی کے ساتھ قومی اتحاد کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئیے مل کر ایسے مستقبل کے لیے کام کریں جہاں پاکستان کے ہر بچے اور نوجوان کو محفوظ اور قابل رسائی کھیلوں کے مواقع میسر ہوں۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ پیر تک ممکن ہو سکتا ہے۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اس وقت مذاکرات میں مصروف ہے اور جلد پیش رفت کا امکان ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تہران نے فوری پیش رفت نہ دکھائی تو حملوں میں نمایاں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ایران نے معاہدہ نہ کیا تو میں سب کچھ تباہ کرنے اور تیل پر قبضہ کرنے جیسے اقدامات پر غور کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے ایرانی مذاکرات کاروں کو استثناء دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم ایرانی مظاہرین اور کردوں کو بہت سے ہتھیار ہم نے بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ کردوں نے ہتھیار اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ واشنگٹن ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے بھی رابطے میں ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق سرگئی لاوروف نے اس امید کا اظہار کیا کہ جنگ میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں مثبت نتائج دیں گی۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ کشیدگی میں کمی کے لیے امریکہ الٹیمیٹم کی زبان ترک کرنے اور صورتحال کو دوبارہ مذاکرات کی راہ پر لائے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو بحران کے حل کے لیے جاری سیاسی اور سفارتی کوششوں کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ چین مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی لانے کے لیے روس کے ساتھ مل کر تعاون کرنا چاہتا ہے۔ روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ چین اہم مسائل پر بروقت رابطہ کاری برقرار رکھنے اور مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال بہتر کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں، علاقائی امن و استحکام کی حفاظت اور دنیا کے لیے سیکیورٹی بحال رکھنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں فوجی آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے اور تنازع کی بنیادی وجہ حل کرنے کے لیے سیاسی اور سفارتی حل کی طرف آنا چاہیے۔ یہاں پر بلیٹن میں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں آپریشن غضب للحق سے متعلق۔ آپریشن غضب للحق بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائیوں میں اب تک طالبان رجیم کے 796 کارندے اور خوارج مارے جا چکے ہیں، جبکہ 1043 سے زیادہ زخمی ہیں۔ طالبان رجیم کی 286 پوسٹیں تباہ کی گئیں اور 44 پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ کارروائیوں میں دشمن کے 249 ٹینک، بختر بند گاڑیاں، توپ خانے اور ڈرونز بھی تباہ کیے گئے۔ پاک فضائیہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اطلاعات کے مطابق 2 اور 3 اپریل کی رات غلام خان سیکٹر میں سرحدی چوکی پر فتنہ الخارج کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں 37 خارجی جہنم واصل اور 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے طالبان رجیم کے خود ساختہ ترجمان حمداللہ فطرت کے الزامات کو ایک بار پھر جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ فیکٹ چیک کے مطابق پاکستان نے نہ صرف فتنہ الخارج اور افغانستان میں افغان طالبان رجیم کے دہشت گرد انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، جس کی تفصیلات باقاعدگی سے جاری کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان حملوں کی ویڈیوز بھی عوام کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے برعکس پوری دنیا بھارتی سرپرستی میں افغان طالبان حکومت اور ان کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں کی گواہ ہے۔ ڈومیل بنو میں حالیہ بزدلانہ حملے سے ثابت ہوتا ہے کہ افغان شہریوں کو مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے شواہد بھی بلوچستان کے وزیر داخلہ کی کانفرنس میں پیش کیے گئے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دہشت گرد قیادت کو افغانستان میں پناہ دی جا رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی رپورٹس میں بھی طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغانستان میں متعدد دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور طالبان رجیم کی جانب سے فتنۃ الخارج سمیت عالمی دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا گارڈین کے مطابق طالبان رجیم میں افغانستان دہشت گرد گروہوں کے لیے ایسی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے جہاں سے وہ سرحد پار پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں۔
فتنہ الخارج افغان سرزمین سے پاکستان میں حملوں میں براہ راست ملوث ہے، جبکہ القاعدہ اور داعش جیسے گروہ اب بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے تاریخی و نظریاتی مراسم 2021 کے بعد کمزور ہونے کی بجائے مزید خطرناک ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی سہولت کاری سرحد پار دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے، جس سے خطے کا امن داؤ پر لگ چکا ہے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی، انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور ہٹ دھرمی پر مبنی پالیسیوں کے باعث افغان طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ بلوچستان کے شہریوں نے افغان مہاجرین کی میزبانی کے بدلے پاکستان سے دشمنی کو ناقابل برداشت عمل قرار دے دیا ہے۔ شہریوں نے افغان طالبان کی احسان فراموشی کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان نے برسوں تک افغان مہاجرین کی خلوص دل سے میزبانی کی۔ افغان طالبان رجیم نے اس کے بدلے یہاں دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مشکل حالات میں افغان باشندوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ انہیں رہائش، تعلیم اور روزگار کی سہولیات بھی فراہم کی۔ یہ اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ جو 40 سال یہاں پہ رہ کے گئے ہیں، پاکستان نے اپنا بھائی چارہ دکھایا ہے، بھائی بڑا بن کے دکھایا ہے، لیکن البتہ پاکستان کو افغانستان نے کیا صلاح دیا؟ کوئی صلاح نہیں دیا سوائے دہشت گرد کے معصوم بچوں کو مارنا۔ افغانستان کے پاس اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کے مطالبات مان لے، اور ان جو دہشت گرد جو عناصر ہیں ان کے خلاف افغانستان کو چاہیے کہ وہ کارروائی سخت سے سخت کارروائیاں کرے۔ مشکل وقت ہے افغانستان پہ، افغانیوں پہ، تو ان کے سر پہ جو ہاتھ رکھا ہے ایک دوست کا، ایک بڑے بھائی ہونے کا، وہ پاکستان نے رکھا ہے۔ پاکستان نے اب ایک نہیں دو نہیں بلکہ 40 سے 45 سال ان کی یہاں پہ میزبانی کی ہے۔ یہ جو بستی ہے جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے نہ صرف اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چرا کے ان کے بچوں کے منہ میں دیا کہ ان کا گزر بسر ہو سکے، بلکہ ان کو رہنے کے لیے یہاں پہ جگہیں بھی دی، جہاں پہ انہوں نے مکانات بنائے، بستیاں قائم کی۔ پاکستان کا واضح موقف رہا ہے کہ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی جو ہے برداشت نہیں کرے گا، نہ وہ کسی اور ملک میں دہشت گردی چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو آپ کا اس حد تک مخلص دوست ہو، آپ اس کو اس میزبانی کے بدلے، اس خلوص کے بدلے دہشت گردی دے، تو یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بھارت میں انتہا پسند RSS کی سرپرستی میں بی جے پی مسلمانوں کے خلاف تعصب زدہ زہریلی سوچ پھیلانے میں مصروف ہے۔ انتہا پسند بی جے پی رہنما کے سیاسی مفاد کے لیے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلانے کے مذموم مقاصد آشکار ہو گئے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آسام میں نفرت انگیز خطاب میں کہا کہ صرف بی جے پی ہی آسام کو مسلم در اندازوں سے پاک کر سکتا ہے اور مسلم آبادی کے تناسب کو روک سکتا ہے۔ اب اتر پردیش میں کوئی سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی کسی عبادت گاہ سے بلند آواز کی اجازت ہوگی۔ ماہرین کے مطابق انتخابات میں مذموم سیاسی مفاد کے لیے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تقسیم کو ہوا دینا بی جے پی کا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ بھارت میں انتخابات سے قبل فالس فلیگ آپریشن اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی مہمات بی جے پی کا وتیرہ بن چکی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کی تحقیقات کے مطابق نریندر مودی کی اسرائیل کی جانب جھکاؤ کی پالیسی ایک خفیہ کرپٹ نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کے تحت تشکیل پائی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کی ہدایات پر بنائی گئی۔ جیفری نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ارب پتی انیل نے خفیہ رابطوں کے ذریعے مبینہ طور پر دفاعی امور سے متعلق بیرونی ہدایات حاصل کی۔ ایپسٹین نے اپنی سفارتی روابط اٹلانٹک کونسل سے اور انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ جیسے اداروں کے ذریعے پرائیویٹ ڈنرز منعقد کیے تاکہ امبانی کی عالمی ساکھ کو بہتر بنایا جا سکے۔ دستیاب معلومات کے مطابق 2017 میں اسرائیل کی جانب سے پالیسی جھکاؤ اور $2 ارب کے دفاعی معاہدے اسی مبینہ پس منظر میں کیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج سے 9 اپریل تک جمہوریہ ترکیہ کی آئینی عدالت کے ایک اعلیٰ سطح وفد کی میزبانی کرے گی۔ وفد میں ترکیہ کی جج صاحبان اور سینئر حکام شامل ہوں گے۔ مزید تفصیل ملاحظہ کیجیے اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کے اعلیٰ سطح عدالتی وفد کے دورے کے دوران 6 اپریل کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں عدالتی تعاون سے متعلق اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوں گے۔ معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کی عدلیہ کے مابین تعاون، خصوصاً ضلعی سطح پر مشترکہ تربیتی پروگرامز، تقابلی عدالتی طریقہ کار سے آگہی اور جدید ٹیکنالوجی کے انضمام کو فروغ دے کر انصاف تک رسائی اور اس عمل میں شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔
मुफाहमती ताउन के तयशुदा शोबों पर मौसर अमल दरामद और मुसलसल राबता कारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम की भी तजवीज़ दी गई है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जाएगी। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट वफाकी आइनी अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के अलावा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, कानून और इंसाफ के वफाकी वजीर और अटॉर्नी जनरल समेत हुक्काम, जिली अदलिया के जज साहिबान और वकला शिरकत करेंगे। अपने क़याम के दौरान वफ्द इंसाफ के शोबे से मुतालिक अहम फरीकों समेत आला सतही मुलाकातें करेगा, जिनमें अदालती फैसला साजी, अदालती इंतजामिया और इस्लाहाती इक़दामात से मुतालिक मौजूदा चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरकारी मसरूफियात के अलावा वफ्द टेक्सला और लाहौर के अंदरून शहर का दौरा भी करेगा। तुर्की के आला सतह अदालती वफ्द का दौरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद एक ऐसे जदीद मौसर और अवाम दोस्त निज़ाम इंसाफ को फ़रोग़ देना है जो बेहतरीन बैनुल अक़वामी तरीक़ाकार से हम आहंग हो और अवाम के एतमाद और इंसाफ तक रसाई को मज़ीद मजबूत बनाए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साल 2026 की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम मुल्क भर में 13 ता 19 अप्रैल मुनक्किद की जाएगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान तकरीबन 4,13,000 पोलियो वर्कर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सूबे पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख, जबकि बलूचिस्तान में 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 4,60,000, गिलगित बल्तिस्तान में 2,28,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7,60,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नाज़रीन, वेदर अपडेट से आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में बरवक्त और मुअस्सर इक़दाम किए गए और गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ दिया गया। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ, इस कीमत को कम करने के लिए पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए पेट्रोल मुहैया होगा। और अब कौमी पैकेज के तहत मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपए फी लीटर की रियायत, जिसके तरीक़ाकार का तयन मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें, जबकि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत करेगी। ज़राअत और अशियाए खुर्दनोश की तरसील को मद्देनजर रखते हुए डीजल के इस्तेमाल पर बोझ को कम से कम रखा गया है। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ रियायत मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें देंगी। बस 1 लाख रुपए महाना, ट्रक 70,000 रुपए, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए, मिनी बस वैगन 40,000 रुपए और डिलीवरी वैन के लिए 35,000 रुपए महाना की रियायत दी जा रही है। वफाकी हुकूमत डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ये रकम बराह रास्त फराहम करेगी। पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में 1 माह तक मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा वापस लेने का ऐलान। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, अकेले सफर की बजाय कार पूलिंग को तरजीह दें, ईंधन बचाएं, मुल्क को आगे बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। वेदर अपडेट में सबसे पहले आपको बताएंगे, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से होने वाली बारिशों ने जहां मौसम को खुशगवार बना दिया है, वहीं गंदम की फसल पर उसके मिले जुले असरात सामने आ रहे हैं। मुल्तान में हमारे नुमाइंदा फरहान मिर्ज़ा से बात करते हैं। जी फरहान, मौसमी सूरत हाल और इसके गंदम पर असरात से आगाह कीजिएगा।
जी शुक्रिया। मौसम का अगर जायज़ा लिया जाए तो मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है। इन बारिशों के गंदम की फसल के ऊपर क्या असरात रोनुमा हो रहे हैं, हमारे साथ ज़री माहिर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी असदुल्ला मौजूद हैं। असदुल्ला साहब, हमें बताइएगा कि महकमा ज़राअत की जानिब से रवां बरस 2 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन गंदम की पैदावार की तवक्को ज़ाहिर की गई है। इन बारिशों से क्या इम्पैक्ट रोनुमा हुए हैं फसलों के ऊपर और काश्तकारों की क्या हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए? इस दफ़ा हमारी गंदम की फसल नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में काश्त हुई है, जो कि इस वक्त हार्वेस्टिंग स्टेज के ऊपर मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुकी है। इस वक्त बारिशों की वजह से तकरीबन 1 से 2% जुज़वी तौर पर इसकी पैदावार का नुकसान का अंदेशा हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक हमारी फसल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जितना भी हमारे मोअज़्ज़ज़ काश्तकार हैं वो मद्देनज़र रखें, ख़ास तौर पे फोरकास्टिंग को, नेट को देख के महकमा ज़राअत की टीमें उनको बता रही हैं, तो उस हवाले से अगर बारिश होती है तो फ़ौरन अपनी कटाई रोक दें। कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए आप फ़ौरन अपनी फसल को हार्वेस्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल से फ़ायदा उठा सकें और नुकसान से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से अगले एक हफ्ते तक बारिशों के सिलसिला जारी रहने के इम्कानात मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मियांवाली में दरियाए कुरम में तुग़यानी के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तहसील ईसा खेल के इलाके कुंडल छरा में मुतादिद अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए महसूर 29 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 एहलकार, 6 कश्तियाँ, 5 एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू गाड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। मगरबी हवाओं के बाइस 12 से 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी झक्कड़ के साथ मजीद बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी, तूफान और चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्की है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग के खतरात में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। NDMA ने तमाम सूबाई और ज़िले इदारों को मुमकिना मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की है। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि रात को चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान है। इस दौरान बालाई सिंध, पंजाब, वस्ती बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा शाम को गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की है। मौसम का अहवाल आप जान चुके हैं, अब रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। मज़ीद खबरों में यहाँ आपको आगाह करेंगे कि लाहौर से बरास्ता खुशाब मियांवाली जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस को 2 दिन में दूसरा हादसा पेश आया। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन के तमाम मुसाफिर बाल बाल बच गए। रेलवे इंतजामिया की जानिब से बहाली का काम जारी है। इसी ट्रेन को रेलवे स्टेशन के करीब इसी मकाम पर 2 रोज़ कबल भी इसी तरह का हादसा पेश आ चुका है। रेलवे हुकाम के मुताबिक बार बार होने वाले हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलकत डॉक्टर शिजरा मनसब कहती हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बयान से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान देरपा अमन के लिए कोशिशों की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में रोशन सितारे की तरह चमक रहा है। ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शिजरा मनसब ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने जंगी सूरत हाल के अखराजात असरात कम करने के लिए 129 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया और पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी करके अवाम को सहूलत फराहम की। डॉक्टर शिजरा मनसब का कहना था कि आलमी मीडिया में फैलाई जाने वाली गलत खबरों की तरदीद हो चुकी है। ईरान ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करते हुए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि कौम मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करेगी।
डडियाल आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का बड़ा पावर शो नीली सैदा में दर्जनों खानदान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शमूलियती प्रोग्राम से खिताब के दौरान लीगी रहनुमा मोहम्मद शुएब आबिद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम दोस्त फ़लसफ़ा सियासत की बदौलत पाकिस्तान की मजबूत तरीन जमात बन चुकी है। अवाम का बढ़ता हुआ एतमाद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यही जमात मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन कर सकती है। उन्होंने नए शामिल होने वाले अफराद को खुशामदीद कहा और इस अज़्म का इज़हार किया कि सब मिलकर इलाके की तरक्की और अवामी खिदमत के लिए काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून फ्रांस के रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की खित्ते में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा है। PTV न्यूज़ फ्रांस के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कौमी क़यादत नहायत दानिशमंदी और बसीरत के साथ खित्ते को तनाज़ात से निकाल कर अमन की राह पर गामजन करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान के मौजूदा क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर शाह साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इसहाक डार साहब की सफारतकारी आज पूरी दुनिया पर छाई हुई है। दुनिया का हर बड़ा अखबार उठाकर देखें जिसमें उनकी तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप और उसके साथ साथ हमारी अस्करी क़यादत जो है, उन्होंने बहुत बेहतरीन डिसीजन लिए हैं जिसकी बिना पे आज हम यहाँ यूरोप में भी और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉलिसी हैं, दफाई पॉलिसी हैं, इसकी वजह से अरब ममालिक में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया है। जिस तरह पाकिस्तान बाकमाल तरीके से सफारतकारी कर रहा है, हमारी हुकूमत का, हमारे वजीर आजम फील्ड मार्शल और इसहाक डार का बहुत बड़ा किरदार है और वो अपनी सफारतकारी से आज अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। दुनिया के अमन के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर खारजा नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब की काविशों को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। आपकी की हुई कोशिशें इंशाल्लाह दुनिया में अमन व अमान को साबित करेंगी और पाकिस्तान इस हवाले से इंशाल्लाह दुनिया में सुर्खरू होगा। लीड्स में यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम एक अदबी तकरीब में मुमताज़ शायरा फरजाना खान नैना के शेरी मजमूए और मारूफ सर्जन डॉक्टर मोहम्मद हनीफ शिवानी की तंज़ो मज़ाह पर मबनी किताब ज़ख्म ख़ंदान की रूनुमाई हुई। तकरीब में बरतानिया भर से शोरा और अदीबों ने शिरकत की। डॉक्टर शिवानी ने कहा कि उनका मकसद तल्ख़ हक़ाइक़ को मज़ाक के साथ पेश करना है। फरजाना खान नैना ने कहा कि उनके कलाम में हिजरत का दुख और दयार गैर में अपनी मिट्टी से जुड़ी रहने की तड़प नुमाया है। महफिल मुशायरा में मुख्तलिफ शहरों के शुरा ने अपना ताज़ा कलाम पेश किया और हाज़रीन ने दाद दी। शुरका ने कहा कि ऐसी महफिलें नई नस्ल को अपने तहजीबी रिश्तों से जोड़े रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस तकरीब में शिरकत की बहुत खुशी हुई है। 2 किताबों की जो है बुक लॉन्च थी। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात यह है कि बरतानिया में नज़म की किताबें बहुत कम छपती हैं और आज हमने नज़म की इस किताब को लॉन्च किया है। आप मेरी इस किताब में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जो लगभग में आएगी। अगर ये किताब पढ़ के कोई मुस्कुरा दे, मैं समझूंगा मेरा काम हल हो गया और इंशाल्लाह इससे मुस्कुराहट आगे बढ़ेगी। ये सदका जारिया है। आप पढ़ें, मुस्कुराएं, आप आगे बढ़ाएं, वो मुस्कुराए, हम रहे ना रहे, लोग मुस्कुराते रहें, यही मैसेज है इस किताब में। बरतानिया में मुसलसल ये तकरीबात करते हैं जिससे अदब जो है वो फ़रोग़ पा रहा है और हमें अंदाज़ा होता है हाज़रीन की तादाद देख के कि उर्दू अदब का ज़ौक़ कितना है और इब्लाग़ कितना होता है। जहलों में अदब की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मारूफ शायर गुल जहान के शेरी मजमूआ क़याफ़ा की रुनुमाई के साथ शानदार मुशायरा मुनक़िद हुआ। मज़ीद तफ़सील नईम अख्तर भट्टी की इस रिपोर्ट में। अदारा अदब अफरोज़ और अदबी फोरम जेलम के ज़ेर तमाम गवर्नमेंट कॉलेज जीटी रोड में मारूफ शायर गुल जहान के शायरी मजमूआ क़याफ़ा की तकरीब रुनुमाई और मुशायरा मुनक़िद किया गया। इस अदबी तकरीब में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शोरा के साथ साथ शहर भर से अदबी शख्सियात और अज़ाज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा क़याफ़ा महज एक शायरी मजमूआ नहीं बल्कि ये इंसानी जज्बात, समाजी मसाइल और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलों की अक्कासी का हसीन इम्तियाज़ है। ये मेरी तीसरी किताब है क़याफ़ा के नाम से, जो नज़्म पे मुश्तमिल है। इससे पहले 2 किताबें आ चुकी हैं, अल्लाह वजूद और आदमी के नाम से। उर्दू की तरवीज के लिए हम कारबंद हैं। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसकी उसको कोई पीछे ना छोड़ा हो उन्होंने, और हर तरह से उसको निभाने की कोशिश की है। तकरीब के दौरान मुशायरा भी हुआ जिसमें गज़लें और नज़में पेश की गई। मुख्तलिफ शोरा ने अपना कलाम सुनाकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। अब मुझे जिंदगी डराती है, अब मुझे ख्वाब में ही रहने दो।
شخصیات کے بجائے ادب کو فوقیت دیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے۔ کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی نشستیں تواتر کے ساتھ ہوتی رہے، لیکن اس میں تنقیدی نشست ضروری ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنی تمام نوجوان نسل سے کہ وہ اردو ادب کو پڑھے اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ جیلم کی ادبی فضا کے اندر جو ہے یہ ایک نیا باب ہوگا۔ محفل شعراء ادب سے بھرپور رہی اور سامعین نے شعراء کے کلام کو بے حد سراہا۔ اس تقریب نے نہ صرف اردو ادب کو فروغ دیا بلکہ نوجوان نسل کو ادب سے جوڑنے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ نعیم اختر بٹی، PTV نیوز، جہلم۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب کے بچہ وارڈ کو خوبصورت، دلکش اور معلوماتی پینٹنگ سے سجایا گیا ہے تاکہ یہاں زیر علاج ننھے مریضوں کو ذہنی طور پر پرسکون کر کے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو آسان بنایا جا سکے۔ آپ کو دکھائیں گے جاوید احمد معاویہ کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب میں بہترین اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ خوشگوار اور صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہسپتال میں بچوں کے وارڈ کو خوبصورت، معلوماتی اور دلکش پینٹنگ سے سجا دیا گیا ہے تاکہ یہاں زیر علاج ننھے مریض ذہنی طور پر پرسکون رہیں، انہیں طبی سہولیات کی فراہمی میں آسانی ہو اور وہ جلد صحت یاب ہو سکیں۔ کہ ہم نے یہ آئیڈیا ڈیولپ کیا تاکہ بچوں کی اٹریکشن پینٹنگ کی طرف ہو اور بچے جو ہے نا ان میں جو ہیزیٹیشن ہے، چڑچڑاپن ہے وہ کم ہو۔ اس کا اوورآل بچوں کی ہیلتھ پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے، بچے ان کو دیکھ کے بہت خوش ہیں اور ان کے والدین بھی بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے خوبصورت، صاف ستھرے اور دلکش ماحول میں بچے اپنی تکلیف کو کم محسوس کرتے اور جلد صحت یابی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب آئی وی انجیکشنز دیتے ہیں یا آئی انٹرامسکولر انجیکشنز دیتے ہیں تو وہ ادھر ادھر بچہ تھوڑا سا بیزی ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ میں ہمیں سپورٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں میرا بچہ ایڈمٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا علاج ہو رہا ہے اور پینٹنگ جو یہ نیو آئیڈیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں پینٹنگ بہت اچھی ہے، ہمارا دل خوش ہو گیا۔ صاف ستھرے ماحول کی فراہمی سے یہاں زیر علاج مریضوں کی جلد صحت یابی میں بھی مدد ملے گی۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ فیصل آباد میں فلاحی تنظیم کی طرف سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مستحق مریضوں کو معائنے کے بعد دوائیں دی گئی۔ اس موقع پر آنکھوں کے مریضوں کے مفت آپریشن بھی کیے گئے۔ تفصیل کاشف منیر سے۔ تحصیل سمندری کے چک نمبر 199 گابے میں ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جہاں ماہر ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف نے مستحق افراد کو معائنہ کیا۔ کیمپ میں ہیپاٹائٹس B اور C کی اسکریننگ، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ، آنکھوں، جلد اور دیگر امراض کا معائنہ کیا گیا اور مستحق افراد کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ اپروکسیمیٹلی 1400 پیشنٹس جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں جس میں تقریباً 120 پیشنٹ کی ہم کیٹریکٹ آئی سرجری کرتے ہیں بائی فیکو، بغیر ٹانکے والا ہم آپریشن کرتے ہیں سفید موتیے کا۔ میں آئی کیمپ لگا جی تو میں چیک اپ کرایا، بڑی اچھی سہولت ہے، دوائی بھی اچھی دے ہیں۔ سب نے بہت اچھی محنت سے چیک کیا اور مجھے میڈیسن بھی دی۔ 199 جی اتنے کیمپ لگا اکھاں دا جی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے نال ٹریٹ کر رہے ہیں ہر چیز نو، اکھاں دا بھی آ دوسرا بھی علاج ہو رہا وا۔ دیہی علاقوں میں فری میڈیکل کیمپوں کے انعقاد سے کم آمدنی والے طبقے کو ان کی دہلیز پر طبی سہولتوں کی فراہمی مخیر اثرات کا قابل تحسین عمل ہے۔ کاشف منیر، PTV نیوز، فیصل آباد۔ دنیا بھر کی طرح اٹلی میں بھی ایسٹر کا تہوار بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مزید جانیں گے اٹلی سے فرقان نیازی سے۔ اٹلی بھر میں ایسٹر کے مقدس تہوار کے موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا جہاں مسیحی برادری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے مذہبی عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ دارالحکومت روم میں واقع ویٹیکن سٹی میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی جہاں پوپ نے خصوصی دعا کی قیادت کی اور دنیا بھر میں امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ اس موقع پر ہزاروں افراد نے شرکت کی اور ایسٹر کی خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بھی رنگا رنگ تقریبات، جلوس اور خاندانی اجتماعات دیکھنے میں آئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو ایسٹر کی مبارکباد دی جبکہ بچوں کے لیے خصوصی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہ تہوار نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتا ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور خوشی کو فروغ دینے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ یورپ میں ہر مذہبی تہوار کو عقیدت احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے لیکن اٹلی میں ایک انوکھے انداز سے کیونکہ اٹلی عیسائیت مذہب کا مرکز ہے۔ فرقان نیازی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، روم، اٹلی۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत मौसम बहार के दौरान 1 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम गाजी अपनी इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में शजरकारी का मकसद इस तारीखी यादगार की अहमियत को सयाहों के लिए उजागर करने के साथ साथ उनको ये पैगाम देना था कि वो इस यादगार पर अपने नाम का एक पौधा लगा सकते हैं, जिसकी हिरमनार इंतज़ामिया बाकायदा देखभाल भी करेगी। अपने नाम का पौधा लगाएं। हमारी इंतज़ामिया, हमारा स्टाफ, हमारा माली स्टाफ उस पौधों की पूरी तरीके से देखभाल करेंगे। आज यहाँ पे मैंने भी पौधा लगाया है। मेरी गुजारिश है कि जहाँ पे पौधे लग सकते हैं तो वहाँ पौधे लगाएं। ये बहुत अजर का काम भी है और हमारे मुल्क की बुखा भी इसी में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब के सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत रवां बरस मौसम बहार के दौरान जिला के मुख्तलिफ तारीखी और सियाहती मकामात पर 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। ट्री प्लांटेशन मुहिम का जो है वो आगाज़ आज हमने हिरन मीनार से किया, जो हमारा एक तारीखी मकाम है। यही है हमारा कि जितना मैक्सिमम प्लांट हम लगा सके और अपने ज़िले को और अपने पंजाब को खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब बना सके। पौधे जो होते हैं ये ज़मीन का जेवर हैं और साथ साथ ये कि ये इनको फेफड़े भी कहा गया, क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स यही है। हमें अपनी सर्वाइवल के लिए मैक्सिमम एरिया पे पौधा जात लगाना पड़ेंगे। आए दरख्त लगाएं, अपने लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये आने वाले वक्तों में हमारी नस्लों और मुल्क व कौम की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, शेखुपुरा। इस्लामाबाद में निजी अस्पताल के अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी यूनिट के ज़ेर एहतमाम ऑटिज़म आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के साथ इजहार यकजहती किया। शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर ऑटिज्म से मुतालिक आगाही के पैगाम दर्ज थे। वॉक में वालिदैन अपने बच्चों के हमरा शरीक हुए, जबकि माहिरीन नफ्सियात और रज़ाकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान में थाईलैंड के सफ़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों को मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। उन्होंने इस काविश को सराहते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियां मुआशरती रवैयों में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करती हैं। माहिरीन का कहना था कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ तर्ज़ नशोनुमा है, जिसके शिकार बच्चों को बरवक्त तशख़ीस और खुसूसी तरबियत के ज़रिए बेहतर ज़िंदगी फ़राहम की जा सकती है। इस मौके पर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स की अहमियत पर भी जोर दिया गया और वालिदैन को रहनुमाई फ़राहम की गई। और महंगे पेट्रोल से बचने का बेहतरीन हल, वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। हमारी नुमाइंदा सिद्रा आसिम ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से इसी हवाले से खुसूसी इंटरव्यू किया है। उनका कहना है कि मुफ्त सफरी सहूलत आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ राग़िब करने और उनका लाइफ स्टाइल तब्दील करने की तरफ एक बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जैसे ही अवाम को खुशी की खबर सुनाई कि पेट्रोल महंगा होने के बाद वो मायूस ना हो, पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर अवाम के साथ हैं। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम पंजाब में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अवाम के लिए फ्री चलेगी। हम इस वक्त ऑरेंज लाइन के स्टेशन पे मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि ट्रेन आ गई है, ट्रेन से निकलने वाला रश आप देख सकते हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब भी विजिट कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेशंस में जा रहे हैं और बात करें और हम उनसे बात करेंगे कि डिफरेंट स्टेशंस में जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया, अनाउंस किया कि मुश्किल की इस घड़ी में जब पेट्रोल महंगा हो गया है, आवाम की पहुंच से दूर हो गया है, तो आवाम खुद को तनहा ना समझे। मुश्किल की इस घड़ी में वज़ीर आला फिर आवाम के साथ हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे एक दफ़ा आवाम को तो रिलीफ मिलेगा लेकिन बजट पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, हमारी सीएम ने कहा कि सारी कैबिनेट भी जो है वो आवाम के पास जाए, उनसे पूछे उनके क्या मसाइल हैं, उनकी मुश्किलात जो हैं उनको हम, क्योंकि देखें जब तक आप डायरेक्टली लोगों के पास नहीं जाते बंद दफ्तरों में बैठकर फैसले नहीं किए जा सकते। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए मुश्किल की इस घड़ी में कदम तो उठाया, बट ऑन द अदर हैंड आवाम की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। नो डाउट अगर एक आपको राइड फ्री मिल रही है, इट डजंट मीन कि उसको आप आउटिंग बना लें। तो इस पाकिस्तान टेलीविजन के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे आवाम? मैं आवाम से अपील करूंगा कि ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है जो कि पंजाब गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो इस रिलीफ को शुगल मेला ना समझें। ये हुकूमत के वो पैसे हैं जो कि आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी आसानी के लिए खर्च होते थे, लेकिन अब आपके ऊपर ही खर्च हो रहे हैं। एक और चीज़ है, हर शर में खैर होती है, तो हमें समझते हैं इस मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका मिल गया है।
लाइक पहले जिन लोगों ने कभी इस पर ट्रैवल नहीं किया था, अब एक बार वो इस पर ट्रैवल करेंगे, तो इस हवाले से क्या कहें? अच्छा, ये एक जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है इस मेट्रो के बारे में, ऑरेंज लाइन के बारे में, वो ये बना हुआ है कि जी ये जी आम आवाम की सवारी है, इस पे तो वैसे ही नहीं जाना जी, नहीं, जो ज़रूरतमंद बंदा है वो जाए। अच्छा, ये वही सारे लोग हैं जो कि हमें बैठ के बाद में मिसाल देते हैं कि जी लंदन का जी मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छा है, चाइना का मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने कभी आके ये ऑरेंज लाइन पर बैठा ही नहीं है। और ये बैठेंगे ना तो इनको पता चलेगा कि शायद चाइना दुनिया में एक ऐसा मुल्क हो जो मेट्रो में हमसे आगे हो। उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी यूरोपियन मुल्क भी उठा लें तो वो इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं करता। लेकिन मैं लोगों से हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ऑरेंज लाइन है, ये ना मरियम नवाज़ की है ना मेरी है। इसको आपने जब भी इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल करना है जैसे वो अपनी गाड़ी को, अपनी सवारी को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम फेस्टिविटी ना बनाएं, इसको हम ज़रूरतन इस्तेमाल करें ताकि आवाम पे जो है वो अपनी मसाइल भी हल कर सकें और हुकूमत पर भी बोझ ना बने। जी।